السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز کہتے ہیں کہ ٹوٹنا کبھی بھی بے وجہ نہیں ہوتا۔ جب بھی ہماری زندگی میں یا ہماری لائف میں کوئی ایسی سچویشن آتی ہے، ہمارا دل ٹوٹتا ہے یا پھر ہمیں کسی سے کوئی تکلیف ہوتی ہے یا ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی شخص ہم سے دور چلا جاتا ہے یا پھر ہم کسی سے دور ہو جاتے ہیں، تو اس کو دل ٹوٹنا اکثر کہتے ہیں۔ تو یہ بے وجہ نہیں ہوتا۔ خدا ہمارا دل توڑ کے اصل میں ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اصل میں تمہاری لائف کا پرپس کیا ہے اور اصل میں تمہیں کس سے دل لگانا چاہیے، اصل میں جو ٹرو لو ہے وہ کون ڈیزرو کرتا ہے۔ اور اکثر لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہوتا ہے کہ خدا اپنے بندے کا دل توڑ کر اسے تکلیف دے کر وہ کیوں ہمیں یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے یا پھر ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے۔ وہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو میں اکثر اس سوال کے جواب میں یہ کہتی ہوں کہ وقتی طور پر فار دا ٹائم بینگ آپ کو کوئی تکلیف دینا یا کوئی چھوٹی تکلیف دے کر آپ کو کسی بڑے نقصان اور تکلیف سے بچایا جا رہا ہو، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، یہ بڑی حکمت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ حکمت سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہمارا ظرف، ہماری شعور، ہماری عقل، تو ہماری جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نا وہ بہت کم ہے۔ لیکن جو اوپر والی ذات ہے نا، تو اس کی حکمت وہاں سے شاید شروع ہوتی ہے جہاں پہ ہماری عقل اور ہماری سوچ یا ہماری تدبیر جو ہے نا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ تو ہم تو یہ ساری زندگی ہی نہیں سمجھ پائیں گے کہ جو ہمارا نقصان ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا، ہم کسی سے دور ہوئے وہ کیوں ہوئے تھے، ہماری زندگی میں کوئی پریشانی اور مشکل آئی تو وہ کیوں ہوئی تھی۔ یہ ساری چیزیں آپس میں بہت کنیکٹڈ اور انٹر لنکڈ ہوتی ہیں، اور زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کیوں آپ اس پروسیس سے گزرے تھے، کیوں آپ کو اس میکانزم سے گزارا گیا تھا۔ اور میرا یہ بڑا اسٹرانگ بیلیو ہے، میرا یقین ہے، میرا یہ ماننا ہے، میں نے اسی فلسفے کے اوپر ہمیشہ اپنی زندگی گزاری ہے، اور میں آپ سے بھی یہی شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کا دل ٹوٹے تو ایک بات سمجھ لیجئے گا، ایک لائن یاد کر لیجئے گا کہ دل کا ٹوٹنا کبھی بھی بے وجہ نہیں ہوتا۔ اور اگر ہمارا دل کبھی ٹوٹتا ہے نا تو وہ صرف اور صرف وہ خدا ہمیں یہ یاد کروانا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے سوا تمہارا کوئی بھی سگا نہیں ہو سکتا، اور یہ جو لوگ ہیں نا یہ تمہارا سہارا نہیں بن سکتے، کیونکہ قرآن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ قرآن میں ہے اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ یہ جو دنیا کے سہارے ہیں یہ مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور سہارے ہیں۔ تو پھر آپ ہی بتائیے کہ مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کوئی کمزور سہارا ہو تو وہ کیا سہارا آپ کو بنے گا، آپ کا بنے گا، وہ کہاں جا کے زندگی میں آپ کو سپورٹ کرے گا، اور کیا سپورٹ کرے گا، وہ کیا آپ کی ہیلپ کرے گا جو خود ہی اتنا نازک ہو، جو خود ہی اتنا کمزور ہو۔ مطلب کوئی بھی آپ کو لائف میں بالکل ایک میں کہوں کہ ایک لمٹ سے زیادہ آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی کہ یاد رکھیے گا کہ آپ حسب ضرورت اہم ہیں، جیسے ہی کسی اور کو آپ کی ضرورت نہ رہی تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ جو سارے انسان ہیں نا، انسان اصل میں سوشل ہیومن اینیمل ہے، سوشل اینیمل ہے۔ تو وہ سوشل اینیمل جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی ضرورت کی بنا پر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، ان کی نیڈز ہیں جن کی بنا پر وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، اور جیسے ہی وہ ضرورت، وہ نیڈز ختم ہو جائیں تو موسٹلی وہ رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہ سہارے بھی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان ایک لمٹ سے زیادہ کسی اور کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چل سکتا، اور جو لے کر چلتے ہیں نا آپ یقین مانیں وہ ولی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی تعداد بھی بہت کم ہوتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے زمین والوں سے لا تعلق ہو جانا ہے اور ان سے کوئی رشتہ ہی نہیں جوڑنا۔
آپ نے اپنے فرائض نبھانے ہیں، ادا کرنے ہیں، لیکن زیادہ اور موسٹلی آپ کی امیدیں، آپ کا بھروسہ آپ کے رب پر ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر کبھی مشکل وقت آیا تو فلاں انسان مجھے سنبھال لے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کبھی مشکل وقت آیا تو آپ کو آپ کا رب سنبھالے گا، وہی آپ کو راستہ دکھائے گا، وہی آپ کو ہمت اور حوصلہ دے گا۔ جس دن ہم نے یہ بات مان لی اور جس دن آپ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ دل لگانا اور لوگوں کے ساتھ خاص طور پر دل لگانا جو ہوتا ہے، یہ آپ کو خسارے میں ہمیشہ رکھے گا، اور پھر اللہ اسی بندے کے ہاتھوں آپ کا دل بھی توڑواتا ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اسی کو تم سمجھتے تھے کہ شاید یہ تمہارا سہارا بنے گا، یہ تمہیں سکون دے گا، خوشی دے گا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ سکون دینے والی ذات، خوشی دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ اسی لیے دل کا ٹوٹنا کبھی بھی بے وجہ نہیں ہوتا۔ جو آپ کا دل ٹوٹا، جو آپ کو تکلیف آئی، جو بھی آپ کو پریشانی آئی، وہ ضروری تھا تاکہ آپ کو صحیح راستے پر ڈالا جائے، تاکہ آپ کو اس قابل بنایا جائے کہ آپ ایک صحیح ہستی کا انتخاب کر سکیں، محبت کے لیے، اپنی امیدوں کے لیے، اپنے سہاروں کے لیے۔ تو دل کا ٹوٹنا ضروری تھا، اس پریشانی کا آنا ضروری تھا، آپ کا اس شخص سے دور جانا ضروری تھا، آپ کے لیے وہ تکلیف ملنا ضروری تھا، اور شاید یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے بڑی جو تکلیفیں ہوتی ہیں اور اس سے بڑے جو خسارے ہوتے ہیں ان سے آپ کو بچا لیا جائے۔ اور آپ زندگی میں ایک اور چیز نوٹ کریں گے کہ جو لوگ اپنے رب کی پہچان نہیں کرتے نا، جو رب کو نہیں پہچان سکتے، جو ساری زندگی اس کی حکمت کو نہیں پہچان سکتے، اس کی خوبصورتی کو نہیں پہچان سکتے، اس کی محبت کو نہیں سمجھ سکتے، وہ اس کی رضا میں راضی ہونا بھی کبھی نہیں سیکھتے، کیونکہ یہ بھی ایک عنایت ہے، یہ بھی ایک ہدایت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، ایک انعام ہے کہ انہوں نے مطلب اللہ پاک کی ذات نے آپ کو اچھے اور نیک اور صالحین لوگوں میں سلیکٹ کیا ہے۔ اور یقین مانیں یہ انعام جو ہے نا، اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتا، یہ نعمت ہر انسان کو نہیں نصیب ہوتی، یہ کچھ لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، یہ کچھ سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں اللہ پاک کی ذات کے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا یہ بھی ایک عنایت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک ہدایت ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کے پاس آپ دیکھیں گے۔ آپ کو محسوس ہوگا جب آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے نا، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دے آر بلیسڈ پیپل۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ ہدایت ملتی ہے، جو خدا کی خوشی میں یعنی اس کی رضا میں راضی ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس رب کی پہچان کر چکے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس کی طرف سے اسے دکھ ملے ہوں گے، مطلب اللہ پاک کی ذات کی طرف سے جو بھی اچھے اور برے دن آئے ہوں گے، وہ ان پر اللہ تعالیٰ سے شکر گزار ہوگا، وہ ان پر خوش رہے گا، وہ ان پر راضی رہے گا۔ اچھے اور برے جو بھی دن ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں گزاریں گے، اور کبھی کمپلین اور شکایت نہیں کریں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی سٹوری مینشن کروں گی کہ ایک بادشاہ تھا، تو اس کا ایک وزیر تھا اور ایک غلام تھا۔ تو اس نے کیا کیا، ایک دن پھل منگوائے اچھے اور تازہ فریش بالکل، اور اس نے اس پھل میں سے جو ہے نا کچھ وزیر کو دیے اور کچھ غلام کو دیے، اور ان سے کہا کہ یہ دونوں آپ میرے سامنے پھل کھائیں۔ تو وزیر نے جب پھل کھایا تو ایک بائٹ لے کر اس کو سائڈ پر رکھ دیا اور تھوک بھی دیا، جبکہ جو غلام ہے وہ پھل کو کھاتا رہا۔ اس نے کوئی کمپلین نہیں کی اور کچھ نہیں کہا، کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا۔ تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ آپ نے کیوں پھل کو جو ہے نا سائڈ پہ رکھ دیا اور تھوکا بھی؟ تو وزیر نے جواب دیا کہ پھل جو ہے نا میٹھا نہیں ہے، کڑوا ہے۔ پھر اس نے وہیں پر غلام سے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں جو ہے نا پھل کو پھینکا یا پھر کچھ ریئیکٹ کیا، آپ کیوں مسلسل کھاتے رہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ دیکھیں، آپ نے اتنے عرصے تک مجھے اپنی اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے، تب میں خوشی خوشی کھاتا رہا، اور آج اگر آپ نے
مجھے جو ہے نا ایک کڑوا پھل دے دیا تو میں اس پر کمپلین کیوں کروں؟ تو بالکل اللہ پاک کے جو نیک اور اچھے بندے ہوتے ہیں، جو اس کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے برے دنوں پر اپنے رب سے کوئی کمپلین نہیں کرتے، کوئی شکایت نہیں کرتے۔ وہ اسی طرح اپنے رب کی شکر گزاری میں، اسی طرح اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، کیونکہ وہ اس راز سے واقف ہوتے ہیں کہ اس مشکل وقت کے پیچھے، اس مشکل دن کے پیچھے یا ان تکالیف کے پیچھے اللہ پاک کی ذات کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے جس سے وہ ابھی تک واقف نہیں ہے۔ تو جو انسان اپنی تکلیفوں، پریشانیوں اور دل کا ٹوٹنا خدا کے ساتھ جوڑتے ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے امتحانات ہوتے ہیں اور وہ اس امتحان میں کامیاب بھی ہوتے ہیں، تب جا کے ان کو یہ ہدایت ملتی ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو اللہ کی رضا میں راضی ہونے والا ہو، مطلب ہے اس کی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے وہ پریشان نہیں ہوگا کبھی۔ اس کی زندگی میں کیسے بھی حالات آ جائیں، اس کی زندگی میں کیسے بھی سختیاں، کتنے ہی نقصان، کتنی ہی تکلیفیں آ جائیں، لیکن آپ اس کے منہ سے کبھی یہ کلمات نہیں سنیں گے۔ وہ ہمیشہ شکر ادا کرنے والا ہوگا، وہ ہمیشہ خدا کی رضا میں راضی ہونے والا ہوگا۔ اور ایک شخص جو اللہ کی پہچان نہیں رکھتا، جس کو اللہ کی رضا میں راضی ہونا نہیں آتا، آپ اس کو دیکھیں، نوٹ کریں کہ وہ ہمیشہ ساری زندگی بے چین رہے گا، بے سکون رہے گا، اور اللہ اس کو دے گا بھی بے تحاشا۔ اس کے پاس گاڑیاں، بنگلہ، فیم، شہرت، سب کچھ ہوگا، نہ جانے اس کے پاس دنیا کی کیا کیا نعمتیں ہوں گی، لیکن اس کو محسوس نہیں ہوں گی یہ چیزیں، کیونکہ وہ راضی ہوگا ہی نہیں کبھی۔ اور ایک اور بات بھی، ایسے لوگوں کو اللہ کی جو قربت ہے وہ جب محسوس نہیں ہوتی تو پھر وہ کبھی بھی کسی چیز پر مطمئن نہیں ہوتے۔ اصل چیز تو اللہ پاک کی ذات کی قربت ہوتی ہے۔ تو جس انسان کو اللہ پاک کی قربت نصیب ہو جائے، اسے سمجھ لیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ تو ناشکرا انسان کبھی بھی اللہ کی رضا میں راضی ہی نہیں ہوتا، اور یہ بہت ہی ایک بڑی بدقسمتی ہوتی ہے۔ تو شکر ادا کرنا ایک بہت بڑی صفت ہے، یہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے انسان پر۔ تو شکر ادا نہ کرنا، انگریٹفل رہنا، خدا کی رضا میں راضی نہ ہونا، ناشکرا پن جو ہے نا، وہ اتنی ہی بڑی بدقسمتی بھی ہے۔ تو آپ کیا کبھی ان لوگوں میں ہونا چاہیں گے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کو خدا ایسے لوگوں میں رکھے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہ ہو؟ یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کچھ نہ بھی دیا ہو، لیکن پھر بھی آپ کو یہ محسوس ہو، یہ احساس ہو کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے؟ تو اسی لیے زندگی میں کبھی بھی اس چیز کو مت بھولیے گا کہ آپ کے دل کا جو ٹوٹنا ہے یا آپ کو کوئی تکلیف کا جو ملنا ہے وہ کبھی بھی بے وجہ نہیں ہوتا۔ آپ کو بہت ساری چیزوں اور بہت ساری تکالیف سے دور کیا جا رہا ہوتا ہے، اور خدا کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں، کیونکہ جب بھی آپ زندگی میں چیزوں کو وقت دیں گے، سچویشنز کو وقت دیں گے، اور چیزیں اور حالات اور واقعات آپ کی زندگی میں ہو رہے ہوں گے، اور آپ کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان تکلیف اور درد اور بے صبری کی شاید مطلب ایک انتہا اور پیک پر انسان پہنچ جاتا ہے، جہاں پر انسان جو ہے نا اب کہتا ہے کہ زیادہ اب مزید صبر نہیں ہوتا، اتنی اس حد تک تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت آپ کو خدا کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، اس کی رضا میں راضی ہونا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، نماز اور صبر سے اس کی مدد طلب کرنی ہے، وقت دینا ہے اپنے حالات کو بھی، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ خدا، وہ جو آپ کے اوپر تکلیفیں لے کر آیا ہے، وہ بنا مقصد نہیں ہو سکتی۔ وہی رب آپ کو خوشی بھی دے گا اور سکون بھی دے گا۔ یہاں پر قرآن پاک کی بہت ایک خوبصورت آیات مجھے یاد آ رہی ہے، سورۃ حشر کی آیات ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ جو جہنم والے ہیں اور جنت والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور کامیاب وہی ہیں جو جنت والے ہیں۔ تو جنت والے لوگ کون ہیں؟ ایک وہ جو اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، جو مشکل وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں،
جو نماز اور صبر سے اللہ کی مدد کو طلب کرتے ہیں، جو ہر وقت نیک اور اچھی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جنت والوں کی بہت ساری خوبیاں ہیں جو شاید اس ویڈیو میں کمپلیٹلی میں بیان نہ کر سکوں۔ تو جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں۔